بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بڑی نیوز اور بڑی اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں گلفام چودھری۔ آج ہم آپ سے شیئر کریں گے فرسٹ آف آل فوجی جرنیلوں کے خلاف کون سی طاقت ہے جو بار بار ان کو دھمکیاں لگا رہی ہے، اور کون سی طاقت ہے، کون سی پارٹی ہے جو ان کو رجیم چینج آپریشن کی دھمکیاں دے رہی ہے، اس میں ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد ایم کیو ایم دوبارہ سے کس کی گود میں بیٹھ گئی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت نیوٹرل کے ڈبل گیم کیا چل رہی ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو فرسٹ آف آل، جس طرح آپ کو پتہ ہے، پاکستان کے اندر انتہائی بھونڈے طریقے سے، انتہائی نامناسب طریقے سے، انتہائی غیر جمہوری، غیر اخلاقی رویے سے لوگوں کی ہارس ٹریڈنگ کی گئی۔ جو نمائندگان تھے اس اسمبلی کے، ان کو سندھ ہاؤس کے اندر ایک منڈی لگا کر ان کو خریدا گیا، اور خرید و فروخت کے اندر اس منڈی سے خریدے ہوئے جو چند زمین فروش لوگ تھے، ان کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے اندر اسمبلی کے اندر نو کانفیڈنس کا وہ ایک بل لائے۔ اس کے تحت عمران خان کو گھر بھیجا گیا، اور ہم پر ایک نالائق، ایک نااہل اور ایک بیگر وزیر اعظم ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ اس کے اثرات آنا شروع ہوئے۔ جیسے ہی وہ آئے، انہوں نے غریبوں کا اگر پہلے جینا محال تھا تو انہوں نے ناممکن کی حد تک پہنچا دیا۔ مہنگائی کی شرح اگر پہلے 20% تھی تو انہوں نے 60% تک پہنچا دی۔ یعنی ایک نااہلوں کا ٹولہ جو ہم پر مسلط کیا گیا، انہوں نے مزید جو رہی صحیح کسر تھی اس معاشی تباہی کے اندر، وہ انہوں نے پوری کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے جو اپنے کرپشن کے کیسز تھے جو اداروں میں تھے، ان اداروں کا جو اختیارات لینا شروع کیے، ان کے ہاتھ کاٹنا شروع کیے، ان سے اختیارات سلب کرنا شروع کیے، اور ان کو بے یار و مددگار کر کے چھوڑ دیا۔ یعنی اب نیب دیکھیں تو اب پہلے جو بندہ پکڑا جاتا تھا اس کو ثابت کرنا ہوتا تھا کہ میری 10,000 انکم ہے، میں نے جو گھر بنایا ہے وہ ہے 50 لاکھ کا، تو میں نے کہاں سے لیے۔ اب جو بل پاس ہو گیا اس کے مطابق جو ان کا افسر، نیب کا افسر پکڑے گا، وہ ثابت کرے گا کہ اس نے 50 لاکھ کہاں سے لیے۔ تو یہ ایک دورہ معیار ہے، ایک اسٹریٹجی چینج کر دی انہوں نے اپنے کرپشن کے تحفظ کے لیے۔ اب رجیم چینج کے جو مین ماسٹر تھے ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اب ایک طرف جاوید لطیف، اٹس مین دیٹ نواز شریف اور مریم نواز، ان جاوید لطیف جب بات کرتے ہیں وہ ان کی ترجمان ہے، ان کی ترجمانی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم 15 دن کا ٹائم دے رہے ہیں، 15 دنوں کے اندر بتائیں، ہمیں زبردستی حکومت میں لایا گیا، ہمیں زبردستی بٹھایا گیا، ہمیں اس ملک پر سمجھ لے مسلط کیا گیا، ہم آئے نہیں، ہم لائے گئے ہیں۔ ان لانے والوں کو 15 دن کا ٹائم دیا گیا۔ اس کے بعد آرمی چیف کے تعیناتی کے حوالے سے بھی یہ ایک دورہ جو ہے وہ معیار چل رہا ہے۔ ایک طرف ان کا مائنڈ سیٹ ہے وہ جو لاتے ہیں بٹھاتے ہیں، اور ایک طرف دوسرا مائنڈ سیٹ ہے جو جن کو وہ لائے ہیں۔ یعنی یہ دو الگ الگ دماغ ہیں، کوئی کسی کا نام سوچ رہا ہے، وہ کسی کا نام سوچ رہا ہے، بر صورت اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ انہوں نے تک دھمکی لگا دی ہے۔ ادھر سے عمران خان صاحب نے بھی 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ جسٹ 7 days، 7 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر آپ اس سارا ریورس گیئر نہیں لگاتے، الیکشن اناؤنس نہیں کرتے، ان معاملات کو جو میرے مطالبات ہیں ہم نہیں مانتے، تو پھر میں اسلام آباد کی طرف آؤں گا اور ایسا مارچ کروں گا کہ آپ یاد رکھیں گے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں ایسا مارچ نہیں ہوا ہوگا۔ اب انہوں نے بھی ظاہری بات ہے ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا، اور جو ان کو واضح برتری رہی ہے، جو انہوں نے الیکشن میں ان کو بری طرح بلے سے پھینٹی لگائی ہے، اس پھینٹی لگانے کے بعد ان کا حق بنتا ہے بھائی، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ ان کو چیلنج دیں، وہ ان کو تڑی لگائیں، وہ تڑی لگانے کا اختیار رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا یہ عوام ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی۔ یہ عوام آج بھی عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، اگر اس کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو ایک واضح اکثریت کے ساتھ ان کو نہ جتواتی۔ اس کے بعد انہوں نے 7 دن کا ٹائم دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کو حکومت رسپانس کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ رسپانس کرتی ہے، یا پھر ان کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کا موقع دے کر اسٹیبلشمنٹ جو اپنے ذاتی مطالبات ان کے چل رہے ہیں آج کل، ہم تک جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق، تو وہ منوانے میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ ایم کیو ایم کو بھی ایک بار پھر لولی پاپ دے دیا گیا ہے۔ انہیں کہا کہ آپ کو وزارتیں مزید دی جائیں گی۔ انہوں نے نیوٹرل کو شکایت لگائی کہ پیپل پارٹی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ان کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، انہوں نے خود سیٹیں نکال لی۔ میں نے پچھلے ویڈیو کو بتایا تھا کہ ایم کیو میں سے ختم کر کے اے این پی کی، مولانا کی ختم کر کے پیپلز پارٹی کا بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ تو وہ بھٹو جو زندہ ہے اس نے جو ایم کیو والے تھے ان کو مار دیا ہے۔ ان کی مقبولیت اتنی رہ گئی ہے، ان کی مقبولیت دیکھیں کہ صرف 13,000 ووٹ، 1.5 لاکھ 2 لاکھ ووٹ لیتے تھے، وہ 13,000 پہ آ گئے۔ زرداری صاحب ان کو منہ نہیں لگا رہے، نیوٹرل نے ان کو تسلی دلوائی ہے، انہوں نے کہا ہے اسٹیبلشمنٹ نے اور بورڈ حکومت نے کہ ہم آپ کو کچھ وزارتیں بھی دیں گے۔
اس کے بعد نیوٹرل ایک طرف تو کہتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، عمران خان کا قریبی ساتھی ہے، ان کی طرف سے بھی ٹویٹ آیا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، قریب نگران سیٹ اپ بٹھایا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا نگران سیٹ اپ کا، اور الیکشن اناؤنس کی جائیں گے۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اس میں عمران ریاض خان کے گھر کو حراست میں لیا گیا، کل رات کچھ نامعلوم افراد تھے۔ اس کے بعد دوسری اگر ہم چیز دیکھیں تو ایم کیو ایم سے میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں معاملات ڈیسائیڈ ہو رہے ہیں۔ تیسری بات جو بڑی اہم بات ہے کہ خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں شروع کی گئی ہے؟ اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اگر معاملات طے ہو گئے ہیں، اگر الیکشن کی طرف جانا ہے تو پھر یہ حرکتیں کیوں کر رہے ہیں اور کون کر رہا ہے؟ یہ نامعلوم افراد کون ہے یہ تو سب کو معلوم ہے نا۔ تو اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ایسے حرکتیں کر کون رہا ہے؟ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور ان کی کسی قسم کی چال میں نہیں آنا ہوگا۔ اللہ پاک وطن عزیز کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔